بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ اب شام میں صلیبیوں کے پاس کچھ نہیں تھا، اس لیے اگر وہ اپنے علاقے کو بڑھانا چاہتے ہیں انہیں جنوب کی طرف دینے پر مجبور کیا گیا۔ طالون پر قبضہ مصر کو شام سے الگ کرنے میں پہلے ہی کامیاب ہو گیا تھا اور مصر کو بہت ہی نوجوان فاطمی خلفاء کی ایک سیریز نے سیاسی طور پر کمزور کر دیا تھا۔ 1163 تک خلیفہ جمال العدید تھا، لیکن ملک پر وزیر شوار کی حکومت۔ اس سال شوار کو درغام نے معزول کر دیا تھا۔ اس کے فوراً بعد یروشلم کے بادشاہ مالک اول نے مصر کے خلاف ایک جارحیت کی، اس بہانے کے فاطمی وہ خراج ادا نہیں کر رہے تھے جو انہیں بالڈون III کے دور میں ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ مہم ناکام ہو گئی اور وہ یروشلم واپس جانے پر مجبور ہوا، لیکن اس نے نور الدین کو مصر سے توجہ ہٹانے کے لیے شام میں صلیبیوں کے خلاف اپنی ایک مہم کی قیادت کرنے پر اکسایا۔ طرابلس پر اس کا حملہ ناکام رہا، لیکن جلد ہی جلاوطن شوار نے اس سے ملاقات کی، جس نے اس سے فوج بھیجنے اور اسے ریٹ پر بحال کرنے کی التجا کی۔ نور الدین مصر کے دفاع کے لیے اپنی فوج کو نہیں بچانا چاہتا تھا، لیکن اس کے کرد جنرل شرقو نے اسے 1164 میں حملہ کرنے پر آمادہ کیا۔ جواب میں درغام نے امرک کے ساتھ اتحاد کیا، لیکن بادشاہ اسے بچانے کے لیے بروقت متحرک نہ ہو سکا۔ شرقو کے حملے کے دوران درغام مارا گیا اور شوار کو وزیر کے طور پر بحال کر دیا گیا۔ شاور نے فوراً ہی شرقو کو نکال دیا اور امرک کے ساتھ اتحاد کیا۔ بلبیس میں شرقو کا محاصرہ کرنے کے لیے پہنچا تھا۔ شرقو نے مصر کو کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ جب نور الدین نے انطاکیہ پر حملہ کیا اور ہیرن کے قلعے کا محاصرہ کرنے کے بعد امرک کو گھر واپس جانے پر مجبور کیا گیا۔ نور الدین نے انطاکیہ اور طرابلس کی مشترکہ فوجوں کو شکست دی، لیکن بازنطینیوں کی طرف سے انتقامی کارروائیوں کے خوف سے خود انطاکیہ پر حملہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بجائے اس نے بنیاس کا محاصرہ کر لیا اور اس پر قبضہ کر لیا، اور اگلے 2 سال تک صلیبی ریاستوں کی سرحدوں پر مسلسل چھاپے مارے۔ 1166 میں شرقو کو دوبارہ مصر بھیجا گیا۔ امرک نے 1167 کے آغاز میں اس کی پیروی کی اور خلیفہ کی برائے نام حمایت کے ساتھ امرک اور شوار کے درمیان ایک رسمی معاہدہ قائم ہوا۔ صلیبیوں نے اسکندریہ اور قاہرہ پر قبضہ کر لیا اور مصر کو ایک معاون ریاست بنا دیا، لیکن امارک ملک پر قبضہ نہیں کر سکے، جبکہ نور الدین اب بھی شام پر قابض ہو گئے۔ وہ یروشلم واپس جانے پر مجبور ہو گئے۔ 1167 میں نور الدین نے طرابلس کی کاؤنٹی پر چھاپا مارا۔ اس میں اس نے ریمنڈ III کی اسیری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عارضی طور پر اریمیا، کیسل، اسٹل بلیک اور کیبیلیا پر قبضہ کر لیا۔ 1168 میں املک نے شہنشاہ مینوئل کے ساتھ اتحاد کی کوشش کی اور ایک بار پھر مصر پر حملہ کیا۔ شوار کے بیٹے خلیل کے پاس کافی تھا اور خلیفہ العدید کے تعاون سے نور الدین اور شرقو سے مدد کی درخواست کی تھی۔ 1169 کے آغاز میں شرقو پہنچا اور صلیبی ایک بار پھر پسپائی پر مجبور ہوئے۔ نور الدین نے مصر پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ شوار کو پھانسی دی گئی اور شرقو کو نئے فتح شدہ علاقے کا وزیر نامزد کیا گیا۔ بعد میں اس کے بھتیجے صلاح الدین نے اس کی جگہ لی۔ مصر پر ایک آخری حملہ امرک اور مینوئل نے کیا تھا، لیکن یہ غیر منظم ہو گیا تھا، ناکام ہو گیا تھا۔ اس دوران نور الدین شمال میں آرتوکیس سے لڑنے میں مصروف تھا اور 1170 میں جب اس کے بھائی قطب الدین کی موت ہو گئی اسے اپنے بھتیجوں کے درمیان جھگڑا طے کرنا پڑا۔ مصر کو فتح کرنے کے بعد نور الدین کا
خیال تھا کہ اس نے مسلم ریاستوں کو اکٹھا کرنے کا اپنا مقصد پورا کر لیا ہے۔ اسے ایک ریٹونیسلر پھوڑے سے ہونے والی پیچیدگیوں کی وجہ سے بخار ہو گیا تھا۔ ان کا انتقال 56 سال کی عمر میں 15 مئی 1174 کو دمشق کے علاقے قلعے میں ہوا۔ نور الدین مدرسے میں دوبارہ دفن کرنے سے پہلے اسے ابتدائی طور پر وہیں دفن کیا گیا تھا۔ اس کا جوان بیٹا صالح اسماعیل المالک کا جائز وارث بنا اور صلاح الدین نے شام اور مصر کو اپنی حکمرانی میں متحد کرتے ہوئے خود کو اپنا ولی قرار دیا۔ صلاح الدین نے تخت کے دوسرے دعوے داروں کو شکست دی اور 1185 میں شام میں اقتدار سنبھالا۔ آخرکار نور الدین کا خواب پورا ہوا۔ ولیم آف ٹائم کے مطابق اگرچہ نور الدین عیسائی نام اور عقیدے کا ایک زبردست ستانے والا تھا، وہ ایک عادل شہزادہ، بہادر اور عقلمند اور اپنی نسل کی روایات کے مطابق مذہبی آدمی تھا۔ اس کے انصاف کے احساس سے کبھی کسی کے ساتھ انکار نہیں کیا گیا تھا، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا اصل سے تعلق رکھتا ہو۔ اس کے انصاف کے نتیجے میں ایک عیسائی غیر ملکی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دمشق میں آباد ہوا جو نور الدین کے دور حکومت میں تھا۔ نور الدین اپنی بیماری اور زیارت کے بعد خاص طور پر مذہبی تھا۔ اس نے مسلمانوں کے علاقے میں صلیبیوں کو غیر ملکی سمجھا، زمین کو لوٹنے اور اس کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کرنے کے لیے اور ٹریمر آئے تھے۔ باوجود اس نے ان عیسائیوں کو برداشت کیا جو اس کے ماتحت رہتے تھے۔ عیسیٰ کے آرمینائی باشندوں کو چھوڑ کر شہنشاہ مینوئل کو گہرے احترام سے دیکھتے تھے۔ ہالڈون III کی موت پر نور الدین کے قبائل نور الدین کے قابل احترام رد عمل کے باعث امرک اول نے امیر کی موت کا علم ہوتے ہی فوری طور پر بنیاز کا محاصرہ کر لیا اور اس کی بیوہ سے بہت زیادہ رقم وصول کی۔ نور الدین کے دور حکومت میں شام میں 42 مدرسے بنائے گئے، میں سے آدھے کو اس نے ذاتی طور پر سپانسر کیا۔ مدارس کی تعمیر کے ذریعے نور الدین سنی اسلامی قادیانیوں اور اماموں کی تخلیق کو یقینی بنا رہے تھے۔ نور الدین کو اس بات کا مزہ آتا تھا، ماہرین نے ان سے حدیث پڑھی اور ان کے پروفیسروں نے انہیں حدیث بیان علومہ بھی دیا۔ اس نے اپنے شہروں میں بھی بیمارستان بنائے تھے، جیسے ایک نور الدین بیمارستان ہے۔ اس نے مسافروں اور زائرین کے لیے سڑکوں پر کاروان سرائے بنائے تھے۔ وہ ہفتے میں کئی بار عدالتیں لگاتا تھا تاکہ لوگ اس سے ان کی جرنیلوں، گورنروں یا دیگر ملازمین کے خلاف انصاف طلب کر سکیں جنہوں نے کوئی جرم کیا ہو۔ نور الدین کی سنی راسخ العقیدہ ان کے عوامی کاموں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ لب میں رومی پانی کی اس کی مرمت نے شیعہ مخالفت بحث کو جنم دیا اور 2 شیعہ مساجد کو مدارس میں تبدیل کر دیا۔ شافعی دوسرا حنفی سنی اسلام کے فروغ کے اس کے اصرار کو توقیت دیتا ہے۔ یکم نومبر 1148 میں اس نے حلب میں شیعہ اذان دینے اور شیعہ مذہب کی کسی بھی عوامی نمائش سے منع کر دیا۔ مسلم دنیا میں فوجی جرأت، تقویٰ اور شائستگی ایک افسانوی شخصیت ہے۔ سیٹون بنسی مین نے کہا ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر انصاف سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی تاریخ نگار ابن القلانیسی طور پر نور الدین کے بارے میں دار الفاظ میں بات کرتا ہے، حالانکہ وہ خود 1160 میں فوت ہوا اور بدقسمتی سے نور الدین کے دور کے بعد کے واقعات کا مشاہدہ نہیں کیا۔ اسلام پسند گروپ حرکت نور الدین الزیقی جو 2011 سے حلب میں شامی خانہ جنگی میں سرگرم ہے، نام نور الدین کے نام پر رکھا گیا ہے۔